بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عین ممکن ہے کہ ہم تینوں سے نجات حاصل کر لینے کے بعد وہ دونوں ویرا سے اس کے گردوں کے ورم کے موضوع پر آخری تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر میں غزالہ کی تقلید میں فرش پر دراز ہو گیا۔ سرنج میں بھرا ہوا سیال واقعی کچھ جدید ترین اور بہت زیادہ مؤثر محلول تھا۔ سوئی نرم ریشوں میں پیوست ہوتے ہی میرے ذہن پر ہلکے سے سرور کا حملہ ہوا۔ وہ سرور نہایت صورت کے ساتھ کمار نشے مدہوشی اور بے ہوشی میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ سوئی میری جلد سے کب نکالی گئی۔ سر گھمانے کی کوشش کی تو وہ منو بدنی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تاریکیوں کا وہ سرور امیز سفر کتنی دیر جاری رہا، اس کا مجھے کوئی اندازہ یا ادراک نہیں ہو سکا۔ میرے دھند میں لپٹے ہوئے ذہن کو احساس ہوا کہ آسمان سے سفید پروں والی پریاں والہانہ انداز میں مجھے پکارتی ہوئی اتری چلی آ رہی ہیں۔ ایک آواز کی بازگشت ختم ہونے سے پہلے ہی دوسری آواز ابھرنے لگتی تھی۔ وہ ہزاروں آوازیں نہ ختم ہونے والی لاہوتی تسلسل کے ساتھ بس مجھے پکارے جا رہی تھی۔ میں زیادہ دیر تک ان مترنم رسیلی اور مدھر آوازوں کی نغمگی سے محظوظ نہ ہو سکا، کیونکہ میرے گالوں پر تھپڑ برسنے لگے تھے۔ میں نے کسل مندانہ آواز میں اپنے وزنی پپوٹوں کو بدقت تمام اوپر اٹھایا تو خواب کا سارا تلسم آنے واحد میں ٹوٹ گیا۔ وہاں سفید پروں والی پریاں تھی، نہ ان کی ملکوتی آوازیں۔ گور اندھیرے میں ویرا میرے قریب بیٹھی ہوئی مجھے پیر سے جھنجھوڑ کر دھیمی آواز میں پکارے جا رہی تھی۔ اندھیرے میں میں اسے نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کے دلکش وجود کی مہک میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی آنکھیں بند کر کے پہچان سکتا تھا۔ ہم دونوں شاید کسی پالکی میں سوار تھے جسے کمار اپنے کندھوں پر اٹھائے بہت تیزی کے ساتھ کسی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے، کیونکہ میرا بدن ساکت نہیں تھا بلکہ اپنی ہی جگہ پڑے پڑے خود بخود ہل رہا تھا۔ کئی منٹ کے طویل وقفے اور سار توڑ شعوری کوشش کے بعد میں اپنے ذہن کو اس ہوش ربا تلسم سے باہر لانے میں کامیاب ہوا تو میرے کانوں نے سب سے پہلے جو غیر مانوس شور محسوس کیا وہ کسی طاقتور انجن کا تھا۔ ہم چاروں بہت تنگ جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے نیچے آہنی فرش تھا۔ تنگ فضا میں عجیب سی تیز بو پھیلی ہوئی تھی اور ہمارے وہ تنگ مقبرے جیسا قید خانہ ہلکے جھٹکوں کے ساتھ متحرک تھا۔ ویرا سب سے پہلے ہوش میں آئی تھی۔ غزالہ اور سلطان شاہ پر بدستور بے ہوشی طاری تھی۔ تم ٹرک کے انجن کی آواز سن رہے ہو؟ اس نے ہذیانی آواز میں سرگوشی کی۔ وہ لوگ ہمیں ٹرک کے ذریعے غالباً کسی ویران ساحلی علاقے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ شاید یہ لوگ کنٹینر وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی بجائے ہمیں کسی لانچ سے مکاؤ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹرک سے اتارے جانے کے وقت ہمیں اپنی آخری کوشش میں سر دڑ کی بازی لگانی ہوگی، ورنہ تم لوگ بے موت مارے جاؤ گے۔ تم لوگ، میں نے حیرت سے اس کی بات دہرائی، کیا تم نے ہم سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اپنے ذہن میں زہریلے شبہات کو پروان نہ چڑھاؤ، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ میں پوری طرح تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ ڈان مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن تم لوگ، اس نے حسرت زدہ اور گہرے سانس کے ساتھ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس کے لب و لہجے نے اس کا مدعا ظاہر کر دیا تھا۔ میں نے چند ثانیوں تک اس خوفناک صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ بدقسمتی نے چاروں طرف سے ہمارا محاصرہ کر لیا تھا۔ ہمارے ہاتھ پیر بدستور بندھے ہوئے تھے اور ہم پوری طرح اپنے دشمنوں کے رحم و کرم پر تھے۔ اس بارے میں زیادہ سوچنا خود کو تھکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود کو پوری طرح حالات کے دائرے پر چھوڑ دینے اور کسی مناسب لمحے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے گردوں کا کیا حال ہے؟ ایک فیصلہ کر لینے کے بعد میں نے شوخ لہجے میں ویرا سے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ ٹرک کے انجن کے یکساں شور میں اس کی جلائی ہوئی آواز ابھری۔ تم لوگوں کو موت کے جبڑوں میں لے جایا جا رہا ہے اور تمہیں مذاق سوج رہا ہے۔ اس اندھیرے میں مذاق تو کیا تم بھی نہیں سوج رہی ہو؟ اپنے ننھے سے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو، ہلکی پھلکی باتوں میں وقت گزارو اور تانب تقدیر رہو۔ سوچنے سمجھنے کا کام مکاؤ پہنچنے کے بعد کریں گے۔ تمہیں ہنی مون آن دی راک والے گانے کی دھن یاد ہو تو سیٹی پر اسے گنگنانا شروع کر دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ خدا تم سے سمجھے، وہ یقیناً دانت پیس کر بولی تھی۔ شاید مایوسی نے تمہارا دماغ الٹ دیا ہے۔ اس وقت خدا ہی مجھ سے سمجھ رہا ہے جو اس حال میں سفر کرنا پڑ رہا
رہا ہے، ذرا دوسروں کی خبر لو، وہ دونوں بھی ہوش میں آ جائیں تو انہیں تم سے لڑانے میں اچھا وقت گزرے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری مسلسل بے ہوشی کے 24 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں، اسی لیے ہمیں نیا انجیکشن نہیں دیا گیا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو جلد ہی سفر کا سلسلہ ٹوٹنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری شکم پوری کا بندوبست کیا جائے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کسی ویران ساحل پر ہمارا انتظار کرتی ہوئی لانچ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خاصا رومانی منظر ہوگا جب وہ تمہیں اس پر لے جائیں گے تو میں اکیلے نہ جانا کی مدبری تان لگا کر ریتیلے یا پتھریلے ساحل سے تمہاری طرف دوڑ لگا دوں گا، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب میرے پیٹ میں کچھ پڑ چکا ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی کھانا اتنی تیزی کے ساتھ ہضم ہوتا ہے۔ خالی معدے کی حالت میں تمہیں بولنے کا ہیضہ ہو رہا ہے تو پیٹ بھرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بولنے کا ہیضہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ میرا پیٹ زیادہ دیر تک خالی رہا تو نکاحت کے نتیجے میں میرے گردے بھی ورم میں مبتلا ہونے لگیں گے۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ باڑ میں جاؤ۔ اس کی بنائی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ مجھ سے دور سرک گئی۔ میں اندھیرے میں خود بخود مسکرا دیا۔ بعض اوقات دوسروں کا خون سلگا کر کتنی راحت ملتی ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خود ایسے کسی تجربے سے گزر چکے ہوں۔ اس وقت تم ایسی کسی بٹیارن کی طرح کلکلا رہی ہو جو اپنی شوہر کی آن تک محنت اور بچوں کی اسی قدر کثرت سے عاجز آئی ہوئی ہو۔ میں نے اسے مزید برا فروختہ کرنے کی نیت سے کہا، بکے جاؤ۔ میں نے اپنے دونوں کان بند کر لیے ہیں۔ اس کی آواز غصے سے کھسیائی ہوئی تھی۔ کاش اس وقت اجالا ہوتا اور میں تمہیں دیکھ سکتا۔ کان بند کر لینے کا دعویٰ کر رہی ہو اور میری بات کا سر توڑ بلکہ پتھر پھوڑ جواب بھی دے رہی ہو۔ ایسی حرکتیں تم ہی کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ اور مجھے ان دونوں کو ہوش میں لانے دو۔ وہ عاجز آ کر بولی، تم اسی طرح بولتے رہے تو میں پاگل ہو کر اپنا سر ٹرک کی کسی دیوار سے دے ماروں گی۔ میں چپ ہوا جاتا ہوں۔ ویسے بھی جب بھی سر مارو تو ذرا احتیاط سے مارنا، ٹرک کی باڈی کمزور معلوم ہوتی ہے۔ یہ حصہ تو شاید عارضی طور پر ہمارے ہی لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی چھت بہت نیچی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ویرا نے اضطراری کیفیت میں کہا۔ بیٹھنے کے بعد میرا سر بار بار چولی چھت سے ٹکرا رہا ہے۔ شاید انہوں نے ٹرک کی باڈی کے پچھلے حصے میں یہ پارٹیشن تیار کیا ہے۔ میں اس وقت سنجیدہ باتیں سوچنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے رکھائی سے کہا۔ میں نے صرف باڈی کی کمزوری کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا سر بہت مضبوط ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بے تکان بکواس کرتے ہوئے بھی تمہارا دماغ کام کر رہا ہے۔ کیا باڈی کو توڑ کر باہر نکلنے کے کسی منصوبے پر غور کر رہے ہو؟ میں یہی تو چاہ رہی تھی کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے کچھ سوچو۔ زیادہ سوچنے سے میرے ٹخنوں میں درد ہونے لگتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر بہکنے لگے، ایسی اول فول باتوں سے تم مجھے بلا وجہ غصہ دلا دیتے ہو۔ یہ اول فول نہیں، حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لمبے آدمی کی عقل پھسل کر اس کے ٹخنوں میں آ جاتی ہے۔ ابھی چھت سے سر ٹکرانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میں بھی لمبوں کی صف میں شامل ہوں۔ کہاوتوں پر جاتے ہو تو پھر سردار پائندہ گل کے بارے میں کیا کہو گے؟ سر بڑا ہونے کے ساتھ اس کے پاؤں بھی پھاوڑوں کی طرح لمبے چوڑے ہیں۔ یک بیک اس کا لہجہ لب و لہجہ تبدیل ہو گیا۔ وہ مجھے گھسنے پر مائل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے ٹخنوں سے سردار پائندہ گل کا کیا تعلق نکل آیا؟ سر بڑا سرداروں کا، پیر بڑے گنواروں کا، یہ تمہاری ہی کہاوت ہے نا؟ اوہ، اس میں دونوں خواص یکجا ہیں، اسی لیے وہ گنواروں کا سردار ہے۔ مردوں پر گریا و ماتم کرنے والی عورتوں کے سر منڈوا کر ان کی چھاتیاں برہنہ کرا دینے والے گنوار ہی نہیں، جاہل بھی کہے جا سکتے ہیں۔ شنگارا ویلی میں یہ ہوتا چلا آیا ہے اور سردار پائندہ گل عملاً ان گنواروں کا سردار بنا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تمہاری عقل ٹخنوں سے اوپر چڑھی ہوئی ہے۔ اس کی آواز سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ تم سے بحث کرنی بے سود ہے، کوئی ڈھنگ کی بات سوچو تو مجھے مخاطب کر لینا۔ میں اس وقت بلند آواز میں سوچ رہا ہوں۔ تم کسی بات میں ڈھنگ محسوس کرو تو خود ہی ٹانگ اڑا دینا۔ انڈوں پر بیٹھی ہوئی کڑک مرغی کی طرح بات بات پر پھول جانا اب تمہاری عادت میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم ایک لمبی مدت گزارنے کے باوجود ان انڈوں میں سے کوئی کیچوا تک برآمد نہیں کر سکی ہو۔ تمہارا باپ نانا بننے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ زرخیز داماد کی جستجو میں بل جونز اس کے ہاتھ آیا تو تم نے اسے بھی میرے ہاتھوں مروا دیا۔ تمہارے بطن سے اس کے تمام نازائیدہ بچوں کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا اور نانا جان شٹ اپ۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی اور تم مجھے اس کے نوزائیدہ بچوں کی ماں بنا رہے
رہے ہو۔ مذاق اور بےہودگی میں فرق ہوتا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، مشرق میں غیر شادی شدہ عورتوں کا امید سے ہونا معیوب ہی نہیں شرمناک بھی سمجھا جاتا ہے۔ تمہیں یہ جان کر خوشی نہیں ہوگی کہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے تم بھی البرٹو ویلیسا کی طرح کہیں کہیں مار کھا جاتی ہو۔ میں نے نازائیدہ بچوں کی بات کی تھی، وہ گنچے جو بن کھلے مرجھا گئے، اور تم غصے میں نوزائیدہ یعنی تازہ پیداوار کو لے دوڑی۔ جو بچے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں ان کا ذکر کرنا بےہودگی کیسے ہو سکتا ہے؟ برا نہ مانو تو یہ بتا دو کہ تم نے اپنے کان کس لیے کھولے ہیں؟ کھانا میسر آنے تک انہیں بند رکھنے میں تمہارا کیا حرج تھا؟ میری توقع کے عین مطابق اس نے سختی کے ساتھ اپنی زبان بند کر لی۔ غزالہ ہوش میں آئی ہی تھی کہ ٹرک کے انجن کی آواز یک بجک دھیمی ہو گئی۔ انجن کی طاقتور گراہٹیں معدوم ہونے کے باوجود ٹرک رواں تھا، مگر اس کی رفتار ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید ڈرائیور نے انجن نیوٹرل کر کے کلچ اور ایکسیلیٹر کو پوری طرح آزاد کر دیا تھا تاکہ مقررہ مقام پر ہلکے بریک لگا کر ٹرک کو روکا جا سکے۔ میں نے ہوش میں آتے ہی سمجھ لیا تھا کہ ہماری بے ہوشی کا تسلسل ٹوٹنے کے نتیجے میں ہمارا سفر بھی کسی طویل یا مختصر قیام پر منتج ہونے والا تھا۔ ہمیں پکڑنے والوں کا حساب اتنا درست تھا کہ ہم چاروں کو پوری طرح ہوش میں آنے کے ساتھ ہی ٹرک رکنے کے آثار پیدا ہو چلے تھے۔ پڑاؤ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ ویرا نے مجھ سے پوچھا۔ میری عقل ٹخنوں میں اتری ہوئی ہے، تم نے کچھ سوچا ہو تو بتاؤ، میں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر گزروں گا۔ میں نے کہا حقیقت یہ تھی کہ ہر طرح سوچنے کے باوجود مجھے گلو خلاصی کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو فرار کے کسی نہ کسی امکان پر غور کر سکتا تھا، مگر وہاں 4 افراد کا معاملہ درپیش تھا۔ ہم میں سے 1-2 بھاگ بھی نکلتے تو باقی رہ جانے والوں کو ان کے فرار کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کا مجموعی رویہ خاصا بہتر تھا۔ ہماری کوئی مزاحمانہ کارروائی انہیں ایک بار پھر تشدد پر مجبور کر دیتی تو ان کا سلوک ناخوشگوار تبدیلیوں کی زد میں آ سکتا تھا اور ہمارا پورا سفر بدمزگی کا شکار ہو کر رہ جاتا۔ ہم تشویش اور بے یقینی کے عالم میں ٹرک کے انجن کی آواز پر کان لگائے بیٹھے رہے۔ آخر کار بریک لگائے گئے اور ٹرک رک گیا۔ اس کا انجن چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک کو الٹا چلاتے ہوئے بائیں طرف موڑا گیا۔ جھٹکوں کے ساتھ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی پرشور آوازیں پیدا ہوئیں۔ شاید ٹرک کو ہموار اور پختہ سڑک سے کچے میں اتارا جا رہا تھا۔ وہ کارروائی قلیل سی مدت میں مکمل ہو گئی اور ٹرک روک کر انجن بند کر دیا گیا۔ انجن کا شور معدوم ہوتے ہی باہر سے کئی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ لوگ اونچی آوازوں میں فارسی یا پشتو میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ نکتہ چونکا دینے والا تھا، مگر میں نے اپنی زبان بند ہی رکھی۔ پھر باہر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے لوہے کے خالی ڈرم زمین پر پٹکے جا رہے ہوں۔ ٹرک پر انسانی نقل و حرکت کے ساتھ چیزوں کے گھسیٹے جانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ڈرم ٹرک پر سے اتارے جا رہے ہوں۔ چند منٹ بعد وہ سلسلہ موقوف ہو گیا اور ہماری توجہ اس عمودی چوبی پارٹیشن پر مرکوز ہو گئی جس نے ہمارے حصے کو باقی ٹرک سے الگ کیا ہوا تھا۔ چند آوازوں کے بعد اس چوبی دیوار کا ایک حصہ الگ ہو گیا اور اس چوکور خلا میں سے کسی ٹارچ کی تیز روشنی ہمارے تنگ و تاریک قید خانے میں رینگ آئی۔ خلا کے پار موجود شخص نے باری باری ہم چاروں کو براہ راست روشنی کی زد میں لے کر ہمارا جائزہ لیا، پھر اپنی روشن ٹارچ سمیت ہماری طرف رینگ آیا۔ میں نے اس خلا میں سے باہر کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو وہاں گہری تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ مانیشی طرف سے میری آنکھوں پر تیز روشنی پڑی اور میں نے بکھلا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اندر آنے والے کا ایک اور ساتھی ٹرک کے پچھلے حصے میں موجود تھا جو دیوار کے پیچھے سے روشنی ڈال کر اندر والے کی مدد کر رہا تھا اور خود ٹارچ کی تیز روشنی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دوبارہ آنکھیں کھولنے پر میں نے اندر والے کا جائزہ لیا تو چونک پڑا۔ وہ ایک تنومند اور باریش نوجوان تھا۔ اس کی سیاہ اور گھنی داڑھی بے ترتیبی سے اس کے سینے پر لہرا رہی تھی۔ اس کی بے چین اور چمکدار نگاہیں ہر طرف چکرا رہی تھی اور ہاتھ ویرا کی رسیوں کی گروں سے الجھ رہے تھے۔ تم کون ہو اور ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے اپنی آواز میں نکاہت پیدا کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ خاموش بیٹھو، اس نے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ تمہیں جلد ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے تند لب و لہجے میں قبائلی خو بہت زیادہ واضح تھی۔ اس کی وضاحت اور پوشاک بھی ایک مخصوص سمت میں رہنمائی کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب اس نے ہاتھوں کے بعد ویرا کے پیر بھی آزاد کر دیے۔ باہر نکلو، اس نے ویرا کی پشت پر ہاتھ مار کر اسے کسی مویشی کی طرح ہانکا۔ ویرا چاروں ہاتھ پیروں پر چلتی ہوئی چوبی خلا سے گزری، پھر صرف
طرف اس کی پنڈلیاں نظر آنے لگیں۔ آہنی ڈرموں اور ٹرک کی داہنی دیوار کے درمیان بنائی جانے والی تنگ گزرگاہ شاید اوپر تک کھلی ہوئی تھی اور ویرا موقع میسر آتے ہی اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آگے بڑھی تو اسے آزاد کرنے والا بھی ہماری طرف سے نکل گیا۔ وہ ویرا کو کہاں لے گئے ہیں؟ غزالہ نے پرتشویش آواز میں پوچھا۔ فکر نہ کرو، وہ اسے تال کر نہیں کھائیں گے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ لوگ ڈان کو آنگ پھو کے بجائے سردار پائندہ گل کے آدمی معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر میرا قیاس درست ہے تو ہمیں شنگارا ویلی لے جایا جا رہا ہے۔ سردار پائندہ گل؟ سلطان شاہ نے حیرت اور خوف سے دہرایا۔ وہ اچانک ہمارا دشمن کیوں ہو گیا؟ تم سے ملاقات کے بعد تو وہ اچھے موڈ میں رخصت ہوا تھا۔ تم اس ملاقات سے خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے یاد دلانا ضروری نہیں سمجھا کہ سردار پائندہ گل نے دوستی یا دشمنی کا معاملہ معلق چھوڑ کر بس یہ کہا تھا کہ جنت گل میرے اور اپنے خفیہ تعلق کے بارے میں زبان بند رکھے گی تو خیر ہوگی، ورنہ کچھ پتا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تو کیا جنت گل نے سردار پائندہ گل کے شناساؤں کی محفلوں میں اپنی قصہ گوئی کا آغاز کر دیا تھا؟ کیا سردار کو اس تشہیر کی اطلاع مل چکی تھی؟ اگر ان دو سوالات کے جوابات اثبات میں تھے تو میری پوزیشن بہت مخدوش ہو چکی تھی۔ ایک طرف سردار پائندہ گل مجھے جنت گل سے زیادتی کا مجرم ٹھہرا کر کوئی بھی بدترین فیصلہ صادر کر سکتا تھا، اور دوسری طرف یہ بات یقینی نظر آنے لگی تھی کہ شنگارا ویلی پہنچنے کے بعد غزالہ کو معلوم ہو جائے گا کہ چھوٹے خان کی قید کے دوران میں جنت گل کے دل فریب پیکر میں الجھ کر اس سے بے وفائی کا مرتکب ہوا تھا۔ اس غیر متوقع انکشاف سے غزالہ کے دل پر کیا گزرتی اور اس کی نظروں میں میری کیا وقت رہ جاتی، اس کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا۔ ان ضدی اور خود سر لوگوں کے موڈ اور مزاج کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، غزالہ کہہ رہی تھی۔ اس بار انہوں نے جس قدر خاموشی اور رازداری کے ساتھ شب خون مار کر ہمیں پکڑا ہے وہ دہشت ناک ہے۔ اول خان یا ہمارے کسی اور ہمدرد کو علم ہی نہیں ہو سکے گا کہ ہم کہاں اور کس حال میں ہیں۔ اول خان بھی ہم جیسا ایک آدمی ہی ہے، میں نے کہا۔ فرق اتنا ہے کہ ہم صرف 4 ہیں اور اس کے ایک اشارے پر 400 مسلح گریلوں کا ایک جتھا جمع ہو سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں ہمیں اپنی عقل اور اپنے زور بازو پر انحصار کرنا پڑے گا۔ ہم واقعی بہت بری طرح پائندہ گل کے شکنجے میں آئے ہیں۔ سردار پائندہ گل کتنا ہی متلون مزاج اور غصہ ور رہا ہو، آدمی اصول پرست معلوم ہوتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ ہمیں اس کے آدمیوں کے قبضے میں آئے ہوئے کم و بیش 2 دن ہو چکے تھے، لیکن اس دوران میں دونوں عورتوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی۔ حالانکہ ایسے حالات میں ہر جرائم پیشہ شخص بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا اپنے فرائض منصبی میں شامل سمجھتا ہے۔ اس اصول پرستی کی روشنی میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اگر سردار پائندہ گل کی دشمنی ہو سکتی تھی تو صرف مجھ سے ہو سکتی تھی۔ اسے اپنے مجرم کو اٹھوانا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ ان تینوں کو قید بلکہ اغوا کرنے کا کوئی جواز میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویرا تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو پہلے والے دونوں آدمی اس کے آگے پیچھے اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ ان کی وجہ سے وہ کچھ بتا نہیں سکی، لیکن اس کی آنکھوں میں پرجوش چمک نظر آ رہی تھی۔ ویرا کو دوبارہ بے دست و پاک کرنے کے بعد وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور نہایت پھرتی کے ساتھ مجھے آزاد کر دیا۔ میں چوبی دیوار والے خلا میں سے رینگ کر دوسری طرف نکلا اور کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لیتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اٹھتے ہوئے میں نے اپنی داہنی طرف موجود ڈرموں پر ہاتھ مار کر یہ اندازہ کر لیا تھا کہ وہ پوری طرح بھرے ہوئے تھے یا شاید خالی ڈرم اتنی ہی جگہ میں لادے گئے تھے جو ہمارے حصے میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس وقت وہی خالی ڈرم اتار کر ٹرک میں ہماری گزرگاہ بنائی گئی تھی جو ایک آدمی کے لیے بہت کافی تھی۔ میں ٹرک سے نیچے اترا تو اندھیرے میں مزید 3 مسلح افراد نظر آئے۔ بائیں طرف ایک کچی نہر تھی جس میں اوپر تک پانی بہ رہا تھا اور قرب و جوار میں درخت ہی درخت پھیلے ہوئے تھے۔ جنگل پانی سے فارغ ہو کر ادھر جاؤ اور کھانا کھا لو، ایک قوی ہیکل شخص نے درست لہجے میں مجھے ہدایت کی۔ تم نے کوئی بھی گڑبڑ کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے علاوہ تمہارے ساتھیوں کو بھی گولی مار دی جائے گی۔ تم خان اعظم سردار پائندہ گل کے آدمی ہو نا؟ میں نے اس سے سوال کیا، لیکن اس کے جواب دینے سے پہلے ہی کسی نے مجھے آگے دھکیل دیا۔ ان میں سے کوئی بھی غیر ضروری بات سننے یا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک مسلح آدمی نے اپنی نگرانی میں مجھے ایک تناور درخت کی اوٹ میں بھیجا۔ پانی کے لیے اس نے وہیں رکھی ہوئی منرل واٹر کی خالی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور میں نے اسے ندی میں سے بھر لیا۔ ان کا مجموعی رویہ مناسب ہی نہیں، ہر اعتبار سے مہذب اور قابل تعریف تھا۔ خرابی صرف یہ
یہ تھی کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ نہ بولنے کی گویا قسم کھائی ہوئی تھی اور ان کی وہی خاموشی مجھے ڈس رہی تھی۔ اگلے مرحلے میں وہی مسلح شخص مجھے ایک گنجان کنج کے پیچھے لے گیا تو میں وہاں موجود لینڈ کروزر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں 3 آدمی کھانے کے ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے۔ ان میں سے ایک کی وضاحت مسلح آدمیوں سے مشابہ تھی، بقیہ 2 چہرے میرے لیے شناسا تھے۔ وہ وہی تھے جنہوں نے پچھلی رات ہمیں کھانا کھلایا تھا۔ مجھے لانے والا فوراً لوٹ گیا تھا۔ کھلی فضا میں تاریکی کے اثرات بہت گہرے اور گمبھیر نہیں تھے۔ مطلع صاف تھا اور تاروں بھرے آسمان کی چھاؤں میں نظر خاصے فاصلے تک کام کر رہی تھی۔ کراچی والے متروک گودام کے مقابلے میں اس ویرانے میں ان دونوں کا رویہ قدرے مفاہمانہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ کراچی میں وہ اپنے ٹھکانے پر شیر تھے اور اس ویرانے میں میری طرح وہ دونوں بھی دوسروں کے رحم و کرم پر تھے۔ دوسروں کا دست نگر ہونے کے اس مشترکہ احساس نے انہیں مجھ سے یگانگی کے اظہار پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے مونچھوں والے نے کھانا دیا تو میں نے اس کے قریب ہی ایک پتھر پر جگہ بنا سنبھالنے کے بعد پوچھا، اب تو بتا دو کہ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ منزل کا علم ہو تو دل کو تھوڑا سا سکون رہتا ہے۔ سندل خان یہ منزل کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مونچھوں والے نے مسلح آدمی سے کہا۔ وہ میم بھی بار بار یہی پوچھ رہی تھی، لیکن اس وقت سنت اللہ یہاں تھا اور وہ غصے میں تھا۔ میں نے جواب دیے بغیر میم کو لوٹا دیا تھا۔ بتا دو۔ اس نے اپنی کلاشنکوف رائفل سمیت اپنے دونوں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ اب کراچی سے ان کا ہر رابطہ کٹ چکا ہے۔ انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے تب بھی یہ اپنے مقدر کو نہیں ٹال سکتے۔ پھر وہ براہ راست میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم لوگ سردار پائندہ گل کے جانثار ہیں اور تم لوگوں کو شنگارا ویلی لے جا رہے ہیں، لیکن کیوں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ میں نے کھانے کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا۔ سردار بابا کا حکم، اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم۔ شنگارا ویلی میں پہنچتے ہی تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ مارنے سے پہلے تمہیں ایک ایک بات بتا دے گا۔ اپنے دشمنوں کو وہ ان کا ہر قصور بتا دیتا ہے، تو کیا وہ ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں نے بکھلا کر پوچھا۔ خدا معلوم، سندل خان شانے اچکا کر بولا۔ سردار کے دل کی بات وہ خود ہی جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سردار بابا اپنے چھوٹے موٹے دشمنوں پر زیادہ محنت نہیں کرتا۔ یہ تمہاری عزت افزائی ہوگی کہ وہ تمہیں کراچی سے اٹھوا کر شنگارا کے پہاڑوں میں اپنے ہاتھ سے مارے۔ سردار بابا جیسے بڑے آدمی کے ہاتھ سے مرنے والوں کی اولادیں اس بات پر ناز کرتی ہیں کہ ان کے بڑوں کا خون کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ وہ اپنی جیب میں سے نسوار کی ڈبیا نکال کر اپنی خوراک لینے کی تیاری کرتا ہوا وہاں سے چند قدم آگے چلا گیا۔ اور تمہارا استاد بھی پائندہ گل کا آدمی ہے؟ میں نے مونچھوں والے سے پوچھا۔ استاد اس کا ملازم نہیں، دوست ہے۔ پائندہ گل کی خواہش پر اس نے ہمیں ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس نے تم لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے، لیکن ہمیں ہدایت کی ہے کہ سردار پائندہ گل کے قیدیوں کو دن رات سفر کر کے جلد از جلد شنگارا ویلی پہنچانا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی ٹرک پر سو رہا ہے، وہ اٹھ کر گاڑی سنبھالے گا تو میں آرام کرنے کے لیے کیبن کے اوپر چلا جاؤں گا۔ یہ ٹرک ضرورت کے بغیر کہیں نہیں روکا جائے گا۔ اچانک مجھے بدرو دادا کا خیال آیا۔ میں نے جہانگیر سے اس کے فون نمبر بھی لیے تھے، لیکن مصروفیات میں الجھنے کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھی سردار پائندہ گل سے بہت قریب تھا۔ میں نے مونچھوں والے سے پوچھا، تمہارا استاد بدرو دادا کو تو جانتا ہوگا، وہ بھی سردار پائندہ گل کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ مونچھوں والے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر اس نے بے یقینی کے ساتھ پوچھا، تم بدرو دادا کو اس کے پرانے نام سے کیسے جانتے ہو؟ آج کل وہ اس نام سے کہاں پہچانا جاتا ہے؟ وہ میرا بہت پرانا اور جگری دوست ہے۔ ایک زمانے میں ہم دونوں اکٹھے کام کرتے تھے۔ مارے گئے۔ وہ بے ساختہ کرا اٹھا۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ پرانے دنوں کا بدرو دادا ہی تو ٹرانسپورٹ کی لائن میں استاد کہلاتا ہے۔ کیسا اندھیر ہے کہ اس کے آدمی تمہیں اسی کے ٹرک میں بند کر کے شنگارا ویلی لے جا رہے ہیں، اور اس کے فرشتوں کو بھی اصلیت کا علم نہیں ہے۔ سردار پائندہ گل بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس نے دعوت کھلانے کے لیے تم کو نہیں اٹھوایا ہوگا۔ جب استاد کو تمہارے حشر کا علم ہوگا تو وہ پاگلوں کی طرح اپنا منہ نوچ لے گا۔ وہ یاروں کا یار ہے اور پرانے دوستوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اس انکشاف پر میں بونچکا رہ گیا۔ بدرو تو بعد میں جو کرتا سو کرتا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی بڑے سے پتھر سے اپنا سر پھوڑ لوں۔ اگر میں نے بے پرواہی سے وقت گزارنے کے بجائے بدرو دادا سے فوری طور پر اپنے پرانے مراسم کی تجدید کر لی ہوتی تو سردار پائندہ گل کا ذکر آتے ہی وہ اگل بیٹھتا کہ وہ سردار پائندہ گل کے لیے
لیے کیا گل کھلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد 2 اور 2 4 کر لینا مشکل نہ ہوتا، لیکن میں نے اپنی حماقت یا غفلت سے وہ نادر موقع گنوا دیا تھا۔ اس غفلت کے سنگین نتائج ہم سب کے سامنے تھے۔ تم ٹرک کراچی واپس لے چلو یا کسی طرح اپنے استاد سے میری بات کرا دو۔ ہم چاروں کی زندگی کے لیے یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تم دوسروں کی نوکری چاکری بھول جاؤ گے۔ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں اس کو خوشامد اور لالچ کے آئینے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ان میں سے ایک ہمارے ساتھ ٹرک پر سفر کر رہا ہے، باقی 5 آدمی اس جیپ میں تھوڑے فاصلے سے چل رہے ہیں۔ سندل خان ان کا سربراہ ہے، وہ مجھے ہرگز واپس نہیں لوٹنے دیں گے۔ تمہارا استاد تو کیا، کسی سے بھی رابطہ ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ لوگ تم چاروں سے بری طرح واقف ہیں، اسی لیے تمہیں پورے سفر میں مسلسل بے ہوش رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمہاری دونوں ہی کی باتیں ناقابل عمل ہیں۔ اس وقت ہم کراچی سے کتنی دور ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم صادق آباد سے 40-50 کلومیٹر آگے پنجاب کے علاقے میں ہیں۔ اب تو کراچی کے بجائے آگے کی سوچو۔ ہمارے دلوں میں تمہارے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہم استاد کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی واپسی کا انتظار کرنے کی بجائے ہم ٹرک خالی ہوتے ہی اسے فون پر پوری بات بتا دیں۔ تمہیں ایک بار تو شنگارا ویلی جانا ہی پڑے گا۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ ڈینی، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم سندل خان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں نیکی آ جائے اور وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال لے۔ اس سے تمہاری بے تکلفی بھی معلوم ہوتی ہے۔ مشکل ہے، یہ لوگ سردار کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس کی کہی ہوئی ہر بات کو پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں۔ وہ تمہیں شنگارا ویلی لے جانے پر ہی اصرار کرے گا۔ یہ سب تند خو اور بد دماغ ہونے کے ساتھ بد زبان بھی ہیں۔ ہیروئن کی غیر قانونی تجارت میں ان لوگوں کی حیثیت کلیدی تھی۔ بظاہر وہ سردار پائندہ گل کے ملازم اور نمک خوار تھے، لیکن انہی کی ناقابل تسخیر قوت نے سردار پائندہ گل جیسے پر نور اور بارش چہرے والے شخص کو موت کا سوداگر بنایا ہوا تھا۔ اپنی اپنی جگہ وہ سب بھی موت کے سوداگر ہی تھے، اور انہیں اپنی خصلتوں کے اعتبار سے ویسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے وہ تھے۔ تندخو، بد دماغ، بد زبان، سفاق اور بے مہر موت، بلکہ سسکتی ہوئی بھیانک ترین موت کی سوداگری سے حاصل ہونے والے بھاری منافع پر پلنے والوں کے لہو میں ان سب کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ سندل خان تمہاری کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر کے ہمیں شنگارا ویلی لے جانے پر اصرار کرے گا۔ اس سے صورتحال نہیں بدلے گی۔ تم ویسے بھی شنگارا ویلی کا سفر کرنے پر مجبور ہو۔ وہ مان گیا تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میں اس امکان کو ضائع کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ڈینی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے ساتھی نے میری تائید میں کہا۔ تم سندل خان سے ضرور بات کرو۔ کیا سب لوگوں کا کھانا یہ اکیلا ہی کھا جائے گا؟ اچانک سندل خان نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے آواز لگائی، اسے جلدی فارغ کرو۔ ہم نے یہاں اتنا وقت برباد کیا تو لاہور میں پھنس جائیں گے۔ اسے بلا کر ابھی بات کر لو، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی اس کے عزائم معلوم ہو جائیں گے۔ نہیں، مونچھوں والے نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ سالہ نیم پاگل ہے، تمہارے سامنے بات کی تو وہ سمجھے گا کہ تم نے کسی قسم کی رشوت وغیرہ کی پیشکش کر کے ہمیں خرید لیا ہے۔ اب یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، یہاں سے میں اسے ٹرک پر بٹھا لوں گا، پھر راستے میں موقع محل نکال کر بات کروں گا۔ تم جلد سے جلد اپنا کھانا ختم کرو۔ تم ٹرک میں کسی خرابی کا بہانہ کر کے سفر میں رکاوٹ بھی ڈال سکتے ہو۔ میں نے آخری لقمہ نگلنے کے بعد اسے اکسانے کی ایک اور کوشش کی۔ انہیں ہم کو ٹرک سے نکالنا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں اپنے آپ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو میں نے صرف تمہاری بات سنی ہے۔ یہ استاد کے لیے کڑا امتحان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے اور سردار پائندہ گل کے تعلقات زیادہ گہرے ہوئے تو وہ تم سے نظریں بھی پھیر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں بھی ایک ٹرک ڈرائیور شامل ہے، وہ لینڈ کروزر چلا رہا ہے، وہ مکینک کا کام بھی جانتا ہے۔ اس نے میری چالاکی پکڑ لی تو یہ لوگ مجھے انگولی ہی مار دیں گے۔ یہ ذرا سی بات پر آپس میں لڑ مرتے ہیں، میں تو پھر غیر ہوں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔